بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، کشمیر پریس کلب میرپور آزاد جموں کشمیر ریاست آزاد جموں کشمیر کا سب سے بڑا پریس کلب ہے۔ یہاں پر اس وقت ایک علمی شخصیت پی ایچ ڈی ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر راجہ عبدالرحمان صاحب موجود ہیں۔ راجہ حبیب اللہ خان استاد محترم کے دوستوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے، جموں کشمیر میں آزادی کی تحریکیں۔ پروفیسر ڈاکٹر راجہ عبدالرحمان صاحب پی ایچ ڈی کرنا بذات خود ایک اتنا بڑا اعزاز ہے، اور اس کے بعد پھر اتنے انقلابی موضوع پر کوئی چیز ایسی لکھنا جو ریفرنس بک کے طور پہ استعمال ہو، اس کے پیچھے کیا برین چائلڈ کیا تھا؟ آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کافی عرصے سے میں ماشاءاللہ آپ کے انٹرویو مختلف شخصیات کے جو ہے وہ سن رہا تھا، اور سچی بات ہے کہ آپ وہ گوشے کے جو بالکل ہی تاریکی میں تھے وہ بھی اجاگر کرتے ہیں مختلف جب اپنے سوالات کرتے ہیں۔ تو اب میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں۔ بیسیکلی یہ دیکھیں جی کہ جموں کشمیر، جس طرح یہ سب کو پتہ ہے کہ 47 سے لے کر یہ غلامی کی زندگی دونوں اطراف میں جو ہے وہ تحریکیں چلتی رہتی ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر جو ہے اس میں جس طرح کا ظلم و ستم ہوا، تحریکیں چلیں، یا اس سے پہلے ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہماری تاریخ کے اندر اس طرح ان کو اجاگر نہیں کیا گیا۔ مختصراً ذکر ہوتا ہے جی 1947 میں جو پاکستان کے مسائل تھے، اس میں ریاستوں کے، اس میں کشمیر کے، اور ہماری نیو جنریشن جو ہے، بزرگ بھی جو ہیں وہ اس طرح سے تاریخ سے واقف نہیں، اور اس وجہ سے ابہام اور غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو میں نے اس میں کوشش، ویسے تو یہ میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ جو تھا وہ ڈوگرا پیریڈ کے دوران 100 سالہ جو دور ہے اس میں جو مختلف تحریکیں چلیں، مثلا معاہدہ امرتسر جو ہے، بعض لوگ اس کو بڑا مقدس بنا کر پیش کر رہے ہیں جی کہ ریاست بنی تھی، وہ میرا پورا ایک چیپٹر ہے کہ اس وقت کے ہمارے اسلاف، عوام و خواص 8-10 مہینے انہوں نے یہاں عسکری کارروائیاں اور آزادی اپنی قائم رکھنے کے لیے گلاب سنگھ کے تسلط کے خلاف جنگ لڑی۔ تو اس کے بعد انگریزوں کے تعاون سے جا کر وہ کامیاب ہوا کہ 9 نومبر میں جا کر سری نگر میں، اس کے باوجود یہ ہزارہ اور مری والے علاقے جو ہیں یہ بھی اس معاہدے میں شامل تھے کہ دریائے راوی جو ہے اس کے مغرب میں اور دریائے سندھ کے مغرب میں پہاڑی ایریے، تو پہاڑی ایریے میں یہ بھی تھے، لیکن انہوں نے تحریک جو ہے ہزارہ والوں نے جاری رکھی۔ تو آخر مئی 1847 میں جا کر خود گلاب سنگھ نے انہیں کہا کہ آپ جتنا اس کا لگان یا وہ مالیت بنتی ہے اس کا نصف یہ میدانی کھڑی کا ایریا اور مناور، اکھنور، یہ پہلے پنجاب میں شامل تھے، تو مئی 1847 میں ان کو ادھر شامل کر دیا گیا، اور ہزارہ اور مری والے جو ہیں وہ پنجاب میں شامل ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ بے شمار تاریخ گوشے جو ہیں نا، میں چاہتا تھا اس کو ہائی لائٹ کروں۔ اچھا، اس میں پروفیسر ڈاکٹر راجہ عبدالرحمان صاحب، آپ نے 1800 سے لے کر 2023 تک، 1800 سے لے کر 2023 تک کی جموں کشمیر کی آزادی کی تحریکوں کا ذکر کیا، تو عہد حاضر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے لے کے یوں لگ رہا ہے کہ میلٹنگ ڈاؤن آف اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، ریاست جموں کشمیر میلٹ ڈاؤن کی جا رہی ہے، تقسیم کشمیر کے بہت سے فارمولاز پہ کام ہو رہے ہیں، اس کو آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ یہ میں نے یہ آخری میرا جو چیپٹر ہے اس میں نے وہ ساری چیزیں جو ہیں کہ منزل مراد کے عنوان سے جو ہے نا وہ میں نے لکھا ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے آئرلینڈ کا مسئلہ ہو، ایسٹ تیمور کا مسئلہ ہو، سوڈان کا مسئلہ ہو، ٹریسٹ کا مسئلہ ہو، یہ بے شمار ایسی چیزیں جو ہیں کہ کئی سال تک ان قوموں نے غلامی میں رہنے کے باوجود اپنی ثقافت کے لیے، اپنی شناخت کے لیے تحریکیں جاری رکھیں، اور آخر بین الاقوامی دنیا نے اس کو تسلیم کیا۔ کشمیر جو ہے یہ تو ہزاروں سال سے، صدیوں سے ان کا ایک اپنا مخصوص کلچر ہے۔ شیخ عبداللہ جو ہیں انہوں نے غلطی کی اس وقت، وہ بھی قائد اعظم، اور ان کا جو ٹور ہوا تھا 1944 میں، اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا قائد اعظم بھی وہ غیر جانبداری نہ قائم رکھ سکے، اور مسلم کانفرنس کو انہوں نے 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر فیور کیا۔
اس بنیاد پر شیخ عبداللہ خلاف ہو گئے اور وہ جھوٹی اپنی انا کے لیے پھر وقتی وہ انہوں نے ایسا فیصلہ کر لیا، لیکن بعد میں خود انہوں نے کہا کہ جب جموں والے جو ہیں، جو پرجا پریشد ہے، انہوں نے باقاعدہ جب 370 جو ہم بات کرتے ہیں، جب یہ آئین کا انڈیا کا حصہ بنا، جموں میں پرجا پریشد نے جلوس نکال کر کہا جی کہ ایک جھنڈا ہونا چاہیے، ایک وزیر اعظم ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ کشمیر، جموں کشمیر کا علیحدہ جھنڈا بھی ہو، وزیر اعظم جس طرح ہمارا آزاد کشمیر میں یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ کئی کہتے ہیں جی کہ مقبوضہ پاکستان۔ ایک عزیز ہمارا اس نے پچھلے دنوں لکھا ہوا تھا پاکستان کے زیر استعمال کشمیر۔ یہ باتیں جو ہیں دیکھیں، یہاں ہمارے باقاعدہ سپریم کورٹ ہے، ہمارے وزیر اعظم ہے، ہمارا صدر ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ظاہر ہے چھوٹا خطہ یہ آہستہ آہستہ ہی ہوگا۔ لیکن وہاں تو انہوں نے تو شیخ عبداللہ نے خود ایک موقع پر کہا کہ کشمیری کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایک کنویں کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ اچھا نہیں، یہ تو چلیے، یہ تو تاریخ کے تناظر میں آپ بات کر رہے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر راجہ عبدالرحمان صاحب۔ جو کتاب ہے آپ کی جموں کشمیر میں آزادی کی تحریکیں، دیکھیے جیسے ایسٹ تیمور کی آپ نے بات کی، دنیا کے دیگر ممالک کی آپ نے بات کی، ریسنٹلی آذربائیجان آرمینیا کا نگورنو کاراباخ کے اوپر جو مسئلہ چل رہا تھا، کیا جموں کشمیر ایک ریاست کے طور پہ سسٹین کر سکتی ہے؟ کیونکہ جو لوگ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے یا کشمیر بنے کا پاکستان کا نعرہ لگاتے چلے آئے ہیں، اس بنیاد پہ اقتدار بھی انجوائے کرتے رہے ہیں، وہ قوم پرست جماعتوں کو کہتے ہیں دیکھیں جی ریاست جموں کشمیر سسٹین ہی نہیں کر سکتی، قائم ہی نہیں رہ سکتی، اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ آپ علمی نقطہ نگاہ سے کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، 100 سے زیادہ ایسے ممالک ہیں کہ جو رقبے کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے یا حتیٰ کہ وسائل کے لحاظ سے بھی جموں کشمیر جو ہے اس سے بہت کم ان کا جو ہے رقبہ یا آبادی ہے یا جو بھی ہے، ایسی بات نہیں۔ لیکن دیکھیں جی کہ پہلی بات ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں، یا تو ان کو ہم سائیڈ لائن کر دیں اور ایک نئی کوشش، یعنی ایک تو بات طے شدہ ہوگی جب جنوری 1948 میں قراردادیں جو پاس ہوئیں یو این سیکورٹی کونسل کی، اس میں بھی 21 اپریل کو جو ہوئی اس میں بھی واضح ذکر تھا کہ ریاست کا علاق یا پاکستان یا انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ استصواب رائے کے ذریعے کیا جائے گا، ایکسیشن کی۔ اب بات یہ ہے کہ جو نئے آپشن آ رہے ہیں سامنے، ان آپشن میں کہ ون ون پوزیشن انڈیا اور پاکستان کی اور کشمیریوں کی اگر ہو جائے، اس میں میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سر ظفر اللہ خان صاحب نے جو تیسرا آپشن تھا انڈیپینڈنٹ کشمیر کا، سر ظفر اللہ خان پاکستان کے وزیر خارجہ تھے، وہ وڈرا پاکستان کی درخواست کے اوپر ہوا تھا۔ جسٹس مجید ملک مرحوم نے مجھے یہ بات بتائی تھی۔ دیکھیں جی میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے، آپ ایسی کوئی بات نہیں۔ دیکھیں ریاستیں جو ہیں انڈیا کے اندر، جو ریاستیں تھیں، بعض لوگوں نے 600 بھی بیان کی ہیں، بعض نے 584، جو بھی ہے، جب یہ تمام ریاستیں جو ہیں، قائد اعظم کا سٹینڈ جو تھا وہ یہ تھا کہ ریاستیں آزاد رہ سکتی ہیں، مسلم لیگ کا سٹینڈ یہ تھا۔ لیکن جو نیشنل کانگریس تھی، برطانیہ جو تھا، میں نے باقاعدہ یہ حوالہ یہاں دیا ہے کہ جب حیدرآباد آزادی کا اعلان کر رہا تھا، جی تو حیدرآباد کے حوالے سے خدشہ تھا کہ عرب اسٹیٹ جو ہیں وہ اس کو تسلیم نہ کر لیں۔ امریکہ نے باقاعدہ اپنے جو سفیر تھے عرب ممالک میں ان کو لیٹر لکھا، یہی سائفر جو ابھی چل رہا ہے وہ بھی سائفر ہی تھا، اور اس میں واضح کیا کہ ان سٹیٹس کے حکمرانوں کو بتا دیں کہ اگر کسی نے تسلیم کیا کسی ہندوستانی سٹیٹ کو تو امریکہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ دیکھیں کہ بہت بڑی سازش ہو رہی تھی، اور قائد اعظم شاید اس کو کس لحاظ سے دیکھ رہے تھے میں نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں کہ یہاں ماؤنٹ بیٹن نے جو کچھ کیا 25 جو جولائی ہے 1947 کو، اس نے جو پرنسز تھے تمام ان کو والیان ریاست کو بلایا، استقبالیہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے خود وہ جتنے بھی رائٹر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کر رہا تھا جس طرح پولنگ والے دن جو ہے نا ووٹر کو بلا کنونس کیا جاتا ہے نا،
اس طرح، بلکہ ٹرانکور کے جو راجا تھا یا مہاراجا، اس کو تو اس نے جھاڑ بھی پلا دی، پارشیلٹی تھی، پارشیالٹی جو ہے. اس لحاظ سے دیکھیں کہ جب باقی ریاستوں کو کوئی یہ حق نہیں ملا، اس تنازع آج کے حالات میں ہم کر سکتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی جو بات ہے 1947 کے حوالے سے یہ کہنا جی کہ فلاں ریاست خود مختار، قائد اعظم تو کہتے تھے، اگر کانگریس بھی کہتے تھے، کانگریس بھی تسلیم کرتی اور برطانیہ بھی تسلیم کرتا تو بالکل یہ ریاستیں آزاد ہو جاتی. لیکن آج کے حالات میں یہ آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر راجہ عبدالرحمان صاحب. تمام دیکھنے والے پوری دنیا میں یہ پروگرام ظاہر ہے ہمارا جاتا ہے. پروفیسر ڈاکٹر راجہ عبدالرحمان صاحب، آزاد جموں کشمیر کی دھرتی سے آپ کا تعلق، بھمبر سے آپ کا تعلق، اور آپ نے بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے جموں کشمیر آزادی کی تحریکیں سن 1800 سے لے کر 2023 تک. بہت خوبصورت یہ کتاب ہے. اسے ہم ایک ریفرنس بک کے طور پہ آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس کو کوٹ کیا کریں گے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اب جتنا بلڈ شیڈ ہو چکا ہے، خون ریزی ہو چکی ہے، لاکھوں انسان شہید ہو چکے ہیں، اب یہ جو تھرڈ آپشن ہے جس میں ون ون پوزیشن ہو، جس میں ہندوستان بھی سبکی محسوس نہ کرے اور پاکستان بھی شکست جو ہے اس کو خدا نخواستہ وہ احساس نہ ہو، تو اب گویا خود مختار کشمیر کی اس آپشن پہ غور کیا جا سکتا ہے؟ کون غور کرے گا اس پہ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو موقف ہے اس کو تو اس موقع پر قائم رہنا چاہیے. اس سے پہلے بھی پاکستان کی طرف سے بے شمار رعایتیں آئی ہیں. مثلا یہ جو فارمولہ تھا مشرف صاحب والا، یہ ایک بہت بڑی رعایت تھی. میں نے آؤٹ آف باکس سلوشن جو ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو سائڈ لائن کر کے، لیکن اگر انڈیا مخلص ہوتا تو بالکل حل ہو سکتا تھا. یہ اپنے خورشید قصوری صاحب نے لکھا ہے، اور نہیں جی لائر کی جو وہ تحریک چلی تھی اس وجہ سے مسئلہ رہ گیا. دیکھیں اگر یہ حکومتیں آنے جانے سے جو ہے وزارت خارجہ انڈیا کی یا ہماری، ان کے اپنا کام تو جاری رہتا ہے، حکومتوں کی پالیسیاں تو آگے چلتی ہیں. اگر انڈیا مخلص ہوتا، منموہن سنگھ تو اس کے بعد بھی رہے ہیں نا، جب مشرف صاحب چلے گئے تو وہی تھے وزیر اعظم. بعد میں زرداری صاحب آئے، نواز شریف آئے، اس دور میں بھی اگر اس پر وہ مخلص ہوتا کہ اس ایشو کو حل کرنا ہے. انڈیا ہر حال میں یہ چاہتا ہے کہ یہ تسلط میں قائم رکھوں. بین الاقوامی بعض طاقتیں جو ہیں وہ بھی چائنا کی وجہ سے چاہتی ہیں کہ یہ انڈیا ادھر رہنا چاہیے. بعض یہ بھی ہے کہ جنوبی ایشیا میں یہ امن بھی نہ ہو، اور انڈیا اور پاکستان کی وجہ سے یہ سارا ایشو ہے. جتنے بھی دیکھیں کہ آج سی پیک بن رہا ہے، اگر انڈیا اور پاکستان جو ہے ایک پلیٹ فارم پر ہوں تو سی پیک تو وہ انڈیا بھی اس میں اٹیچ ہو سکتا ہے، سارے ممالک ہو سکتے ہیں، اور ہم بڑا رچ کنٹری ایریا جو ہے یہ ساؤتھ ایشیا جو ہے ریجن کو فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک انڈیا مخلص نہیں ہوگا، انڈیا کی طرف سے آج دن تک کوئی آفر نہیں آئی، وہ صرف اپنا ٹو ٹنگ کہتا ہے ہر موقع. اس میں پروفیسر ڈاکٹر راجہ عبدالرحمان صاحب، ہندوستان پاکستان کے خلاف اور کشمیر کے ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی تحریک کے خلاف یہ ڈرم بیٹنگ کرتا ہے پوری دنیا میں کہ دیکھیے جناب یہ ٹیررسٹ لوگ ہیں، یہ ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان، اور جو وہاں پہ جو تنظیمیں ہیں وہ پیسہ کھا کے پاکستان کے پپٹس کے طور پہ استعمال ہو رہی ہیں. کیا واقعی کٹ پتلی تحریکیں اس طرف بھی اور اس طرف چل رہی ہیں، یا واقعی اس سوائل سے، اس مٹی سے پھوٹتی ہیں یہ تحریکیں؟ دیکھیں جی، یہ میں نے 1800 سے آن ورڈ جو لکھا ہے، اس وقت نہ بھارت تھا نہ پاکستان تھا. اس وقت بھی سب سے پہلے جو مہاراجا رنجیت سنگھ کی تسی پسندی میں نے لکھی ہے، اس نے کھڑی کی جو ریاست تھی، راجہ سرخرو خان کی ریاست جو تھی، اس کے جانشین اس وقت راجہ عمر خان تھے. یہ لہڑی والے راجگان، ان کے جد امجد جو ہیں، ان کے ساتھ جنگیں کی اور انہوں نے رجسٹ کیا اس کو جو ہے نا. اور اس دوران یہ ہوا کہ کچھ عرصے میں راجہ عمر خان بھی فوت ہو گئے، ان کے جانشین اکبر خان بھی فوت ہو گئے. تو یہ ریاست جو ہے اس کے جو جانشین تھے ان کو اس نے دے دیں کچھ مراعات جگیریں وغیرہ. اس کے بعد بھمبر اور رجوری کے جو حکمران تھے، بھمبر کے راجہ سلطان خان، جموں کے راجہ اگر خان، اسی طرح پونچھ کے اس وقت جو ہے راجہ روح اللہ خان، یہ لوگ 1810 سے لے کر 19 تک جو ہے رنجیت سنگھ کے خلاف لڑتے رہے ہیں. یہ تو ماضی کی بات ہو. نہیں، میں بات کر رہا ہوں جی.
یہ کہا جائے کہ وہ کسی کے کہنے پر اپنی آزادی کے لیے وہی خون جو ہے، وہی جنریشن جو ہے وہ آگے چل رہی ہے۔ آج بھی لوگ دنیا کے اندر جتنے بھی خطے ہیں اپنی شناخت کے لیے، یہ انڈیا کے اندر دیکھ لیں کتنی تحریکیں چل رہی ہیں۔ خالصتان اس وقت وہ بڑے جذبات میں تھے 1947 میں، آج خالصتان والے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی شناخت قائم رہنی چاہیے۔ میزورم والے کہتے ہیں، ناگالینڈ والے کہتے ہیں، یہ منی جو کیا پچھلے دنوں جو جہاں پر ہوا ہے، اسی طرح دیکھیں کہ منی پور کے اندر تو جموں کشمیر جو ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جتنا بیلٹ پہاڑی ایریا نا پیر پنجال کے ساتھ، جموں سے لے کر مظفر آباد اور گلگت تک، یہاں لوگ صدیوں سے آپ راجی کے تحت رہے، انہوں نے کسی کی حکمرانی یا تسلط تسلیم نہیں کیا، مجبور ہو گئے۔ اور وادی کے لوگ جو ہیں وہاں پر بھی ان کی اپنی حکومتیں رہی ہیں۔ ہاں، اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک، جس طرح یہ مغلیہ حکمران جب آئے ہیں تو انہوں نے کوئی کسی نہ مذہبی تعصب کیا ہے، ان کی فلاح بہبود کی سارا کچھ کیا، اس دور میں کوئی اس طرح کی تحریک نہیں چلی۔ افغان آئے، افغانوں نے ظلم کیا ہے، لیکن وہ مسلمان تھے، اکثریت یہاں مسلمانوں کی تھی، انہوں نے مسلمانوں کو چھیڑا نہیں، ان کی عبادت گاہوں کو نہیں چھیڑا۔ جب سکھ یہاں آئے، آپ جو ہے شیخ عبداللہ صاحب مرحوم کی آتش چنار پڑھ لیں کہ جو مسجد، شاہی مسجد تھی سری نگر کی، جو نور جہاں مغل بادشاہ جو تھے جہانگیر، ان کی بیگم نے بنائی، اس کو بند کر دیا گیا اور بدنام کیا گیا کہ اس خاتون نے جب بنائی تھی تو اس کے بعد اس نے کہا، کسی نے پوچھا کتنا خرچہ ہوا ہے، تو اس نے کہا جی میری جوتی کے برابر نہیں ہوا، تو اس لیے لوگوں نے بند کی، جبکہ یہ بالکل سفید جھوٹ ہے۔ اسی طرح بمبر کی تاریخ جو مسجد ہے، جامعہ مسجد میں نے لکھا ہے، وہ راجہ سلطان خان کی بیگم ایات بیگم نے بنوائی تھی۔ اچھا، ایات بیگم کا تھوڑا یہ تھا کہ وہ گلوکار وغیرہ فیملی سے تعلق تھی، تو انہوں نے بعد میں بنا دیا، اور نہیں جی وہ پتہ نہیں وہ گانے والی تھی جی، وہ ایسی، تو اس لیے لوگوں نے بند کر دی مسجد، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ چلیں یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں، ظاہر ہے جو بندہ یہ آپ کی کتاب جموں کشمیر آزادی کی تحریکیں پڑھے گا، اس کو ایک ونڈو ایک نئی ملے گی۔ آخری ایک دو باتیں، پروفیسر ڈاکٹر راجہ عبد الرحمن صاحب پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں آپ نے بڑی ریسرچ کی، پوری دنیا دیکھی، آپ نے تحریکوں کو آپ نے مطالعہ کیا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو مقبول بٹ شہید عبد الخالق انصاری ایڈوکیٹ مرحوم، ان کی تحریک جموں کشمیر محاذرہ شماری، ہم دیکھتے ہیں لبریشن فرنٹ، محمد یاسین ملک اس وقت بھی تہاڑ جیل کے اندر موجود ہیں۔ ایک طرف یہ تحریک چل رہی ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو سید علی گیلانی مرحوم، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اٹوٹ انگ کی باتیں کرنے والے لوگ ہندوستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں ہیں۔ گلگت بلتستان والے کہتے ہیں ہم غلاموں کے غلام ہم نہیں بننا چاہتے، ہم یا تو علیحدہ رہیں گے یا پھر ہم پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ الحاق کریں گے، ہم کشمیر کے انڈر نہیں رہنا چاہتے۔ اس ساری کھچڑی کے اندر رے آف ہوپ کیا ہے کشمیریوں کے لیے؟ دیکھیں جی، وہ پہلے جو میں نے بات کی ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ آپ راجی والا جو سسٹم تھا نا، اس کو ذہن میں رکھ کر ابھی بھی اس طریقے سے اپنی شناخت قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا مجموعی تمام جتنے بھی لوگ، میں نے یہ خالق انصاری صاحب سب کا ذکر کیا، مقبول بٹ صاحب، بعض اوقات لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کا جو تحریک آزادی میں کردار ہے، جو قربانیاں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ عبداللہ جو ہیں ان کے نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے تحریک کو آگے بڑھایا، جتنی انہوں نے قربانیاں کی، وہ نظر انداز نہیں۔ آج جتنے بھی آپشن یا نظریے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اپنے اپنے نظریے پر قائم رہ کر آپ آگے بڑھیں، لیکن اوورآل جو میجارٹی کشمیری جو چاہتے ہیں، اکثریت، دیکھیں اگر 5 بندے جو ہیں ان کا ایک سوچ ہے اور 10 بندے جو ان کی ایک سوچ ہے، تو ہمیں احترام وہ 10 بندے جو ہیں جمہوریت کا جو سسٹم ہے وہ کرنا چاہیے۔ کشمیری آزاد رہیں، خود مختار رہیں یا پاکستان کے ساتھ الحاق کریں۔ ایک دیکھیں کہ ہم امت مسلمان جو ہے یہ جسد واحد کی طرح ہے۔ آج فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے،
حماس والوں نے کیا ہے، حزب اللہ بھی آ گیا، ایران بھی، سارے اسلامی ملک۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ کمزوریاں ہماری معاشی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے۔ پروفیسر صاحب دیکھیے موجودہ جو دنیا ہم آبزرو کر رہے ہیں، دیکھ کے دکھ ہوتا ہے۔ پین اسلامک مشن جیسے جمال الدین افغانی مرحوم یا حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اس نظریے کا میں ذاتی طور پر مجھے ٹچ کرتا ہے، میرے دل کو چھوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہمارے ایمان کے مراکز حرمین شریفین وہاں پہ ہیں، وہ کتنے $100 ارب کی انویسٹمنٹ جا کے ہندوستان میں کر رہا ہے۔ کشمیریوں کا قاتل جو ہے، بچر آف گجرات، مسلمانوں کا قاتل کسائی نریندر مودی کے مہمان وہ بن رہے ہیں۔ پاکستان میں جب وہ بات کرتے ہیں تو ہمیں بھکاریوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے آج کل۔ تو آج کی دنیا تو یوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مفادات کی دنیا ہے۔ کشمیر کو امت مسلمہ کے ساتھ جوڑنا کیا ایک خود مختار ریاست رہ کر بھی یہ اسٹرینتھن کر سکتا ہے امت مسلمہ کو؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ یہی پاکستان جو تھا، اس کی شاہ فیصل مرحوم جو ہے انہوں نے کتنی جو ہے سپورٹ کرتے تھے ہر جنگ میں۔ ایران جو ہے وہ مسلک کا اختلاف ہونے کے باوجود انڈیا کے ساتھ جب بھی ہماری جنگ ہوئی تو ہماری پشت پر وہ کھڑے تھے، عرب ممالک۔ اس میں دیکھیں کہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ ہو، سیاسی پارٹیاں ہوں، سیاستدان ہوں، ان کی اپنی خرابیوں کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے دنیا ہم پر اعتماد کرنے کے لیے، اسلامی ملک اعتماد کرنے کے لیے، کیونکہ ہماری پالیسی جو ہے نا، کنٹینیوٹی اس میں کوئی نہیں۔ ایک حکمران آتا ہے تو اس کی اپنی پالیسی ہوتی ہے کہ میں نے جی مغرب کی طرف منہ کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے مشرق کی طرف کرنا ہے، کوئی کہتا ہے شمال کی طرف کرنا ہے۔ پھر دوسرا دیکھیں جی، اویئرنیس جو ہے، دنیا موجودہ گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ یہ میڈیا جو ہے، آپ میں جو بات کر رہے ہیں، یہ پوری دنیا تک پہنچے گا۔ کشمیر کے حوالے سے آپ دیکھ لیں یا پاکستان کے جو حقائق جو چیزیں ہیں ان کو کتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر سفارت خانے جو ہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ بات لمبی ہو جائے گی، خان زمان مرزا مرحوم تھے، انہوں نے کہا کہ بے نظیر محترمہ کے دور میں جب 90 سے بعد یہ تحریک چلی تو وہ وزیر اعظم تھیں، تو انہوں نے وفد جو ہے وہ باہر بھیجے۔ تو کہنے لگے میں بھی ایک وفد میں تھا، تو جب ہمیں وزارت خارجہ کا ایک افسر آیا بریف کرنے کے لیے، جی آپ نے، تو وہی رام کہانی جو ہے اس نے شروع کر دی۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کھڑے ہو کر کہا معذرت کے ساتھ، جس ملک میں ہم جا رہے ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ 47 سے لے کر آج دن تک اس ملک نے اس کا کیا سوچ تھی، نظریہ تھا، کہاں سپورٹ کی، تاکہ ہم وہ بات رکھیں۔ تو وہ کہتے ہیں اتنی بات پر وہ صاحب ناراض ہو کر چلے گئے، اور دوسرے دن ایئرپورٹ پر ہمیں الوداع کرنے کے لیے بھی کوئی نہ گیا۔ اب جب کشمیر کونسل ساری جو ہے یہ پارلیمانی جو پارٹیاں ان کی چیئرمین کشمیر کا جو پارٹی ہوتی ہے، وہ بھی ایسا بندہ بنائے کہ صرف اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، وزارت امور کشمیر کے وزیر کو لگائیں صرف اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، سفارت خانے جو دنیا کے اندر ہیں وہاں کشمیر ڈیسک ہی نہ ہو، سلیبس جو ہے مطالعہ پاکستان کے اندر، میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا سوال ہے کہ پاکستان کے قیام کے وقت جو مشکلات تھیں نا، اس میں ریاستوں کی تھیں اور اس میں ایک کشمیر کا ایک پیج لکھا ہوا ہے ضمنی سا۔ تو یہ چونکہ اتنی آپ کے ساتھ علمی گفتگو ہے اور علم کا ایک سمندر آپ کے اندر موجزن ہے، میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ زحمت دوں گا ایک اور نشست کے لیے۔ آخری بات، جتنے حکمران 47 سے لے کے اب تک آزاد کشمیر میں آئے، زیادہ تر ہم گریس مارکس ہی دیتے ہیں کہ نیک نیت ہوں گے، لیکن کون سی ایسی پالیسی ہے جس کا تحریک آزادی کشمیر کو نقصان پہنچا، جس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، پہلے جو میں نے بات کی کہ ایک تو شروع سے 1947 سے جب قائد اعظم کہہ رہے تھے کہ ریاستیں جو ہیں خود مختار ہونی چاہیے، کے ایچ خورشید مرحوم ان کے سیکٹری تھے، ان کی خط و کتابت جو بھی قائد اعظم کے نظریات تھے وہ کے ایچ خورشید مرحوم کے ذریعے کشمیری لیڈرشپ تک وہ لیٹر کی صورت میں پہنچتے تھے، وہ جو جناب پیپر میں آ چکے ہیں۔ اور وہ اس وقت مسلم کانفرنس کی لیڈرشپ اختلاف کرتی تھی کہ یہ تو وہی خان غفار خان والا نظریہ، یہ وہ جی ایم سید والا نظریہ، جن کو غدار لیبل کر جی ہاں۔
اچھا یہ وہاں سے ان کی مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ ہو گیا. اس کے بعد ہوا کہ جب یہ اپنے قبائلی ہمارے یہاں پر آ گئے، حالانکہ اصل تحریک جو ہے انڈیجنس تھی یہ انڈیجنس تھی. یہاں سے جو ہے اکتوبر یہ بلکہ یہ دیکھیں بالا گالا جو بلا گالا کہتے ہیں خان آف منگ جو ہے اس نے تو ستمبر میں وہ شروع کیا تھا، انہوں نے پہلے تحریک سٹارٹ لیا. پھر یہ راجہ سخی خان جو تھے انہوں نے مطلب سٹارٹ لیا اور 2-3 اکتوبر کو یہ راول اپنے کوٹلی کا محاصرہ کر لیا تھا. بریگیڈیئر حبیب الرحمان ممبر میں جو ہے انہوں نے کیا. پھر آرمی انڈین ساری کشمیر مہاراجہ کی، اس میں مرزا حسن جو ہے بغاوت کر کے آ گئے، میجر افضل شہید کلری والے آ گئے، اور بے شمار رحمت اللہ وغیرہ آ گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود لوگوں کی تھی، تھوڑا سا ہوا قبائلیوں کے آنے سے، وہ بہت بڑی غلطی تھی. یا تو اس طرح مینج کیا جاتا کہ وہ کیپچر کر لیتے جا کر، وہ ایسے یہ سمجھیں کہ جی اس بات نے مسئلہ کشمیر کو نقصان پہنچایا. اس کے بعد یہ ہے کہ تھوڑا ذہنی ڈیوائیڈ ہو گئے کہ دیکھیں بات تو دو قومی نظریہ جو ہے اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر باقی آج انڈیا کے اندر کوئی ریاست، یہ کشمیر کا ہی دیکھ لیں کہ شیخ عبداللہ نے اور مہاراجہ نے علاق کا جو کیا تھا، سائن کیا مہاراجہ نے انڈیا کے ساتھ علاق کا، وہ کنڈیشنل تھا 3 چیزوں کا. وہ مہاراجہ کی حیثیت بھی قائم تھی، حکومت بھی قائم ہونی تھی. لیکن انڈیا نے وہ سائن کرنے کے بعد جو ہے اس چیز کو جس طرح سے سبوتاژ کیا، اور یہ جو ابھی 5 اگست 2019 کے بعد، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اتنا بھی، حالانکہ یہ 370 جو ہے اس کی روح ختم ہو چکی تھی. شیخ عبداللہ کو 53 میں جب انہوں نے ہٹایا اور بخشی غلام محمد آئے، اتنی ترامیم کی گئی ہیں انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں کہ وہ تمام اختیارات جو ریاست کے انڈیپینڈنٹ کے ہونے چاہیے تھے، مالیاتی یا دوسرے، دیکھے پہ بعد میں گورنر آ گیا، ان کا پوائنٹ ہوتا تھا، وزیر اعظم ختم ہو گیا. یہ ساری چیزیں اس کی روح انہوں نے ختم کر دی تھی. ایک نام رہ گیا تھا وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا. انڈیجنس اس کو رکھنا چاہیے. دوسرے نمبر یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فارن جو آفس ہے، ان کو چاہیے کہ کشمیری تمام آن بورڈ لیں. اس میں یہ نہ دیکھیں کہ یہ خود مختار کہتا ہے، یہ الہ کہتا ہے، یہ فلاں کہتا ہے. سب آن بورڈ لے کر ایک پالیسی اپنی جو ہے قومی نیشنل جو ہے نا وہ پالیسی بنائیں، اور کشمیریوں کو اپنی بات خود کرنے کا موقع، کشمیریوں کو کرنے کا دیا جائے. دیکھیں جی وہ تو پوری اپنی روح سے جو ہے وہ بات کریں گے. ایسے ہی ہے جو کشمیری کو ہوگا اپنے وطن جو ایک وکیل ہمارا ہوتا ہے نا، وہ تو پیسے پر وہ ہو سکتا ہے بھول جائے بعد میں، لیکن جس کو تکلیف ہوئی ہے وہ وہ اگر جج صاحب کے سامنے بات کرے گا نا تو اندر سے کرے گا، اس میں اثر ہوگا. تو آخری بات، بالکل آخری بات، ہم دیکھتے ہیں برطانیہ میں پہلے لارڈ نذیر احمد صاحب جو تھے، انہوں نے بہت ہائی لیول پہ کشمیر کیس کو اجاگر کیا. اب ہم دیکھتے ہیں لارڈ قربان صاحب وہاں پہ موجود ہیں، سن آف سوائل ہیں، لارڈ واجد صاحب موجود ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بہت سارے ایم پیز ہیں جو کہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. بیرسٹر عمران ہیں، ناز شاہ ہیں، افضل خان ہیں، بہت سے لوگ ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب وہاں پہ جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس عرصہ دراز سے جنیوا میں وہاں پہ وہ جاتے ہیں اور اقوام متحدہ میں وہاں پہ رپورٹ سبمٹ کرواتے ہیں کوارٹرلی. ان جیسے لوگ ہیں. ہم دیکھتے ہیں علی رضا سید صاحب برسلز میں ہیں، ڈاکٹر فائی جو ہیں امریکہ میں ہیں. پوری دنیا میں ڈائسپورا کشمیریوں کا موجود ہے. تو کیا ان سب کو ایک امبریلا کے نیچے اکٹھا کرنا یہ آزاد کشمیر کی بیس کیمپ کی حکومت کا کام ہونا چاہیے، یا ہم پھر اپنے وکیل ان سے اپیل کریں پاکستان سے کہ آپ اس امبریلا کے نیچے اکٹھے کریں؟ جو ہے نا اس کی بات میں نے ڈسکس کی ہے. بالکل جتنے آپ نے نام لیے ہیں ان کے ساتھ ساتھ راجہ سکندر صاحب ہیں یہ کھڑی کے، وہ گلوبل جو ان کا بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے، راجہ سکندر صاحب، مبشر لون، یہ اکٹھے کام کرتے ہیں وہاں پہ. وہ چودھری کالا خان وغیرہ سب کا میں نے ذکر کیا ہے کہ دیکھیں یہ اب یہ ایک تو یہ بات ڈیسائیڈڈ ہے کہ جنگوں کے ذریعے مسئلے اب حل نہیں ہوں گے.
جو اب ڈائلاگ کے ذریعے آپ اس کے لیے بہترین جو ڈائسپورا ہمارا وہاں بیٹھے ہوئی ایلیٹ ہے وہ ہماری، اور وہ یہ ہے کہ بے لوث سپاہی ہیں جموں کشمیر کی تحریک آزادی کے. یہاں تو ہمارے سیاستدان جو حکومت میں آتے ہیں وہ تو مراد کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ اپنے وسائل یا وہ کمیونٹی جس طرح بھی ان کو شیئر کرتی ہے، پھر ہر جگہ وہ مظاہرے بھی کر رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں. میں نے اس میں لکھا ہے کہ ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے، بلکہ اسمبلی کے اندر انہوں نے اوورسیز کی جو سیٹ رکھی ہے نا، اس کو پارٹی کی بنیاد پر یا وہ سیاست کی بنیاد پر استعمال نہ کریں، تحریک کی بنیاد پہ. وہاں پر جو ہے وہ کمیونٹی ہماری جو ہے ڈائسپورا وہ بھی اپنا ایک پلیٹ فارم بنائیں. اور اگر جس طرح تحریک حریت یہ بنی تھی ہماری آل پارٹی حریت کانفرنس، اس طرح کا ایک گروپ وہاں تشکیل دیں اور وہ نمائندہ اپنا جو ہے یہاں اسمبلی کے لیے بھیجیں، تاکہ اس کی آواز بھی ہو کہ یہ نمائندہ کشمیریوں کا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جناب رائے صاحب، بات لمبی ہو رہی ہے، میں اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنا علم ہے، اتنا ویژن ہے کہ کوشچن نکلتے آ رہے ہیں. بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب اب صدر اعداد کشمیر ہیں. جناب چودھری انوار الحق صاحب اس وقت تیسرے پرائم منسٹر کے طور پہ بھمبر کی دھرتی سے آپ کا تعلق موجود ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لمبی فہرست ہے، راجہ فاروق حیدر خان صاحب آئے، چودھری عبدالمجید صاحب آئے، راجہ فاروق حیدر خان صاحب آئے، بہت سی ایک لمبی لسٹ ان لوگوں کی ہم دیکھتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو حکومتیں بنتی ہیں یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور وفاق میں جو حکومت ہوتی ہے ان کی مرضی سے ایک پپٹ قسم کی گورنمنٹ یہاں پہ بنائی جاتی ہے، اور مقبوضہ ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں جی، میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا. اس لیے دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے ٹھیک ہے نظریہ پاکستان تھا یا جو بھی تھا، مثلا سردار سکندر یاد تھے، سردار عبدالقیوم تھے، سردار ابراہیم تھے، چودھری نور حسین تھے. بات یہ ہے کہ انہوں نے تسلسل کے ساتھ یہ آگے چلے ہیں، تو انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستان کی حکومتوں سے جو ہے بعض اوقات بات بھی کی ہے. عوام کے لیے کیا حاصل کیا؟ اپنے لیے، اپنی فیملیز کے لیے تو بینیفٹس حاصل کیے انہوں نے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارا جہاں پر نہ دارالحکومت تھا، نہ ہماری سڑکوں کا مثلا ڈوگرا دور میں ہمیں کیا ملا تھا؟ میرے ڈوگرے لوٹتے تھے، آج کے دور میں پبلک کہتی ہے کہ یہ لوگ، یہ فیملیز ہمیں لوٹتی ہیں. نہیں، لوٹنے والی بات جو ہے نا اس سے کسی حد تک نہیں کسی حد تک میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس طرح مثلا یہ دیکھیں ابھی بلدیاتی جو الیکشن ہوئے ہیں تو بلدیاتی نمائندے جو ہیں ابھی تک ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. ان کو فنڈز جو ہے لوکل ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو فنڈ دینے چاہیے نا. انوار الحق صاحب نے کہا تھا نا کہ اگر ہم ان کو فنڈز دے دیں تو ہم پھر باہر جا کے ڈیری لگا لیں، کیا کریں؟ جی وہی میں بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی بھی نظر وہ نالی پر ہے، لوکل جو ہے وہ بھی نالی پر ہے، پبلک منی پہ یا جس طرح بھی کہہ لیں. لیکن یہ ہے کہ اس طرح کا دیکھیں پپٹ اگر ہوں تو بے شمار لوگ یہاں وقتی تو آپ پیدا کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے سروائیو کیا، سردار عبدالقیوم، سردار سکندر یات، یہ چودھری نور حسین اور یہ سارے لوگ جو ہیں، دیکھیں 10% 20% کہہ لیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے وہاں پر کہ ہمارے مفادات کے لیے جو کام کریں یا کچھ، لیکن 100% مثلا راجہ فاروق حیدر جو ہیں انہوں نے کس طریقے سے تحریک انصاف کے دور میں وہ واہ ویلے بھی کرتے رہے کہ یہ اس کی حیثیت جو ہے ختم کی جا رہی ہے، میں آخری پتہ نہیں وزیر اعظم ہوں گا یہاں پر یہ وہ، لیکن وہ سٹینڈ کرتے رہے کہ میں اس کو ایگری نہیں کروں گا. گلگت کا فاروق حیدر خان صاحب بھی پرائم منسٹر بننے سے پہلے بہت انٹرویوز میں نے ان کے کیے، بعد میں بھی کیے. پہلے وہ کہا کرتے تھے میں اپنے خیمے میں واپس چلا جاؤں گا. اب بعد میں لوگوں نے کہا جب وہ پرائم منسٹر تھے تو ان کے سیاسی مخالفین کہتے تھے کہ انہوں نے وائٹ پیلس ماشاءاللہ اپنا بنا لیا ہے اور بینیفٹس لیے ہیں. یہی ہم چودھری مجید صاحب کے متعلق سنتے ہیں، ان کے آل اولاد کے متعلق. اوورآل کشمیری، آزاد جموں کشمیر کا جو نوجوان ہے اب وہ بغاوت کر رہا ہے. جناب رائے صاحب اگر آپ تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پبلک اوپینین کی میں بات کر رہا ہوں. وہ تو ہے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ مایوسی ہے کہ یہاں ہمارے اس طریقے کے دیکھیں کہ 75-76 سال ہو گئے ہیں، نہ یہاں پر اس طرح کی کوئی انڈسٹری لگی ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے کسی جگہ پر جا کر ان کو کوئی ملازمتیں ملیں. وہی بات ہے کہ جی ماسٹر بھرتی ہو جاؤ، لیکچرر بھرتی ہو جاؤ، پٹواری لگ جاؤ. اس کے علاوہ دیکھیں کہ دنیا ترقی کر کے کہاں، آئی ٹی کا شعبہ دیکھ لیں،
ہمارے آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے ان کا مظفر آباد کی طرف ہی ایک نظر ہے، اس کے بعد کوئی ایسی سکیمیں، ایسی چیزیں جو ہیں وہ رائج کرنا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں ان کو وسائل کس طریقے سے جنریٹ کریں اور کس طرح ان کی مالی حالت ٹھیک ہو۔ یہ تو دیکھیں کہ اگر انگلینڈ کا یا یورپ کا یا یہ مڈل ایسٹ کا سلسلہ نہ ہو تو یہاں اچھے حالات نہ ہوں لوگوں کے مالی، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ پاکستان کے جو رورل ایریا ہیں، ریموٹ ایریا، وہاں چلے جائیں، ان سے ہزار درجہ کشمیر کے ہمارے لوگ جو ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں، آج سڑکیں دیکھیں۔ میں نے سردار سکندر یار صاحب کی تقریر سنی، وہ کہنے لگے میں 1960 میں سٹوڈنٹ تھا تو ہم جب جیل میں آئے تو گاڑی والا لگا رہا تھا آ کر کے چلو کوٹلی چلو، تو ایک لڑکا فوراً جو ہے وہ کیا کرنے لگا، ہم نے پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا دیکھو کہہ رہا کوٹلی چلو، اتنا گندا رستہ تھا۔ لیکن آج دیکھیں آپ نکیال چلے جائیں، آپ کہیں چلے جائیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے وسائل ہماری لیڈرشپ نے وسائل، آج کہتے ہیں نا بجلی جو ہے وہ ہم پانی دیتے ہیں جی، ڈیم ہماری جگہ پر ہیں، اس وقت کی حکومتیں جو ہیں یہ ان کی غلطی ہے کہ ایسے معاہدے ہونے چاہیے تھے کہ کشمیریوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ہمارے جو ہیں فنڈ جنریٹ، یہ فاروق حیدر صاحب نے جو 13 جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے ذریعے کشمیر کونسل کے وہ فنڈز جو ہیں وہ جتنا انکم ٹیکس تھا وہ سارا یہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ لے آئے تھے، لیکن کہ یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے۔ آج کا پروگرام میں اس پازیٹیو نوٹ پہ کنکلوڈ کروں گا۔ یہ جو کتاب ہے جموں کشمیر میں آزادی کی تحریکیں، پروفیسر ڈاکٹر راجہ عبدالرحمان صاحب نے یہ لکھی ہے۔ سن 1800 سے لے کر 2023 تک جتنی تحریکیں ہیں اس کا جستہ ذکر کیا ہے، ڈیٹیل میں جہاں پہ ذکر ہونا چاہیے ڈیٹیل میں بھی کیا ہے۔ پبلک کے اندر، یوتھ کے اندر یہ سینس پریویل کر رہا ہے، اسٹرانگ ہو رہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں اور انڈین ہیلڈ جموں کشمیر میں، ہندوستانی انلیگلی آکوپائڈ جموں کشمیر میں، دونوں طرف یہاں پہ پپٹ قسم کے لوگ آتے رہے ہیں اور یہ کٹ پتلیاں عام عوام کا، غریبوں کا استحصال کرتی رہی ہیں، وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی۔ اب اس تاثر کو زائل کرنا یہ لیڈرشپ کا کام ہے۔ اگر کسی پہ کوئی الزام لگتا ہے، یہ میں نہیں لگا رہا، یہ کتاب نہیں لگا رہی، کیونکہ ہسٹری جو ہے، تاریخ جو ہے، اور جو ہسٹورین جو ہوتا ہے، جو ہسٹری کو بیان کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہسٹورین جو بات کرے گا، تاریخ دان جو بات کرے گا، جو واقعہ گزر چکا ہوتا ہے وہ اس کو تحریر کرے گا۔ گزرے ہوئے واقعے کو، کی گئی خطا کو، کمان سے نکلے ہوئے تیر کو واپس کرنا ناممکن ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے۔